السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طاہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کائنات یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اسبات نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ واسطہ کی جانب داور دان نامی ایک بستی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق طاعون پھیل گیا۔ وہاں رہنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگ بھاگ گئے اور ایک الگ جگہ رہائش پذیر ہو گئے، اور اس بستی کے باقی ماندہ لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور بھاگنے والے موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگنے والے لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے، اور بستی والوں میں کچھ لوگ جو بچ گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ثابت ہوئے، اگر ہم بھی ان کی طرح یہ علاقہ چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر طاعون کی وبا دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ سال طاعون کی وبا پھر پھیل گئی تو 30,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور ایک کھلی وادی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر ایک فرشتے نے وادی کے نیچے حصے سے اور دوسرے فرشتے نے وادی کے اوپر کے حصے سے آواز دی کہ مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے اور بے روح جسم میدان میں پڑے رہ گئے۔ اسی دوران اللہ کے نبی جناب حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان کی بے جان لاشیں دیکھی تو وہ منہ میں انگلیاں دبائے حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ آپ نے عرض کیا، ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر متعجب ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو آواز دیں۔ انہوں نے آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے لگی اور ملنے لگی، حتیٰ کہ ہڈیاں ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہو، اے ہڈیوں، گوشت کا لباس پہن لو، اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان میں خون چلنے لگا، اور مرنے وقت کے کپڑے بھی ان کے جسم پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آواز دو، اے جسموں، تمہیں اللہ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ اسبات نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ جب ان کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف آ گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ ہیں، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ جب وہ کوئی کپڑا پہنتے تو نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر فوت ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی تعداد 4,000 تھی، اور ان سے 40,000 بھی منقول ہے۔ طاعون کی وبا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے تو جب آپ مقام سرخ پر پہنچے تو آپ کا استقبال لشکروں کے امراء حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرات صحابہ مہاجرین و انصار کو جمع کر کے مشاورت کی تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اسی دوران میں وہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے جب تمہاری موجودگی میں یہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت، اور جب کسی علاقے میں اس کے پھیلنے کی تمہیں اطلاع ملے تو وہاں مت جاؤ۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
شام میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی تھی کہ یہ طاعون وہ بیماری ہے کہ جس کے ساتھ پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا تھا، اس لیے جب تم کو کسی علاقے کے متعلق طاعون کی وبا پھیلنے کی خبر ملے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں تم موجود ہو اور یہ وبا پھیل جائے تو پھر وہاں سے نہ بھاگو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین یہ سن کر شام کے ملک سے واپس آ گئے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنی اسرائیل میں حزقیل علیہ السلام کے قیام کی مدت کا علم نہیں ہو سکا۔ بہرحال جب آپ فوت ہو گئے تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔